بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ناظرین، آج ہم آپ کی خدمت میں حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ پارٹ نمبر 4 لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ جی تو ناظرین، پچھلی ویڈیو میں ہم نے آپ کو بتایا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی کیسے بنائی اور کشتی میں کتنے آدمی تھے۔ تو اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر جو اللہ کا عذاب آیا تھا، طوفان آیا تھا، اس کی مدت کتنی تھی۔ تو جی ناظرین، ہم شروع کرتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے وہاں سے کوے کو بھیجا کہ جا کر خشکی کی خبر لے آئے۔ کوا مردار کھانے لگ گیا تو دیر ہو گئی۔ جب دیر ہو گئی نہ آیا تو حضرت نوح علیہ السلام نے کبوتر کو روانہ کیا تو وہ خشکی کی خبر لے آیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جب خشکی کی خبر سنی تو جودی پہاڑ سے نیچے اترے اور وہاں ایک بستی بنائی جس بستی کا نام سمانین رکھا۔ پھر وہاں ایک دن جب صبح کے وقت لوگ اٹھے تو ہر ایک کی بولی بدلی ہوئی تھی۔ 80 افراد مختلف 80 زبانیں بولتے تھے، جن میں سے اعلیٰ زبان عربی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کو پروردگار عالم نے سب زبانیں سکھا دیں۔ آپ علیہ السلام ان سب کو اپنی اپنی زبان میں سمجھاتے تھے۔ حضرت قتادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں مسلمان لوگ رجب کی 10ویں تاریخ کو سوار ہوئے۔ کشتی مشرق و مغرب میں پھرتی رہی، 6 مہینے تک جودی پہاڑ پر ٹھہری رہی۔ پھر محرم کے مہینے میں عاشورہ کے دن لوگ اس سے اترے اور اس دن لوگوں نے روزہ رکھا، یوم عاشورہ کا روزہ۔ مسند احمد میں ہے کہ جناب سرور عالم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے چند یہودیوں کو عاشورہ کے دن روزہ رکھتے ہوئے دیکھا تو دریافت فرمایا کہ اس دن تم روزہ کیوں رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا، اس دن پر پروردگار عالم جل جلالہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو دریا سے پار اتارا تھا اور فرعون کو مع اس کی قوم کے غرق کر دیا تھا، اور اسی دن حضرت نوح علیہ السلام جودی پہاڑ پر اترے تھے۔ بس ان پیغمبروں نے خدا کا شکر ادا کیا اور روزہ رکھا تھا تو آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کے ہم زیادہ حقدار ہیں اور روزہ رکھنے کے بھی زیادہ مستحق ہیں۔ پھر آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اس دن کا روزہ رکھا۔ جودی پہاڑ سے اترتے وقت پروردگار عالم جل جلالہ نے فرمایا گیا، اے نوح علیہ السلام، سلامتی اور برکتوں کے ساتھ اتر جو ہماری جانب سے تجھ پر ہیں اور تیرے ساتھ والوں پر۔ امام ابن اسحاق رحمہ اللہ کا فرمان ہے کہ جب پروردگار عالم جل جلالہ نے طوفان بند کرنے کا ارادہ کیا تو زمین پر ایک ہوا چلائی جس نے پانی خشک کر دیا اور آسمان کا پانی بند ہو گیا۔ طوفان کا 40 دن تک رہنا۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر فتح العزیز میں لکھا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام 6 مہینے تک کشتی میں رہے تھے۔ 10ویں رجب کو کشتی میں سوار ہوئے اور 10ویں محرم کو عاشورہ کے دن اترے تھے۔ طوفان کا پانی 40 دن زمین سے ابلتا رہا اور آسمان سے برستا رہا۔ 40 دن پانی طغیانی میں تھا، پھر پانی آہستہ آہستہ کم ہوتا گیا۔ 6 مہینے کے بعد پھر زمین نمودار ہو گئی۔ حضرت حام بن نوح علیہ السلام کا زندہ ہونا۔ ابن حریر رحمہ اللہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے ذکر کیا کہ حواریوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی کہ آپ علیہ السلام خدا سے دعا کریں کہ پروردگار عالم ایسا کوئی مردہ زندہ فرمائے کہ جس نے کشتی نوح دیکھی ہو کہ ہم اس سے کشتی کے بارے میں معلومات حاصل کریں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک ٹیلے سے مٹی اٹھائی، پھر فرمایا، جانتے ہو یہ کون ہے؟ لوگوں نے کہا، اللہ اور اس کا رسول جانتا ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، یہ پنڈلی ہے حام بن نوح علیہ السلام کی۔ پھر آپ علیہ السلام نے اپنی لکڑی اس ٹیلے پر مار کر کہا، اللہ کے حکم سے اٹھ کھڑا ہو۔ اسی وقت ایک بوڑھا سا آدمی اپنے سر سے مٹی جھاڑتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، کیا تو بڑھاپے میں مرا تھا؟ اس
نے جواب دیا میں جوان مرا تھا، لیکن اب دل میں یہ ڈر پیدا ہو گیا کہ قیامت قائم ہو گئی۔ اس ڈر نے بوڑھا کر دیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تو نے کشتی نوح دیکھی تھی؟ اس نے کہا ہاں دیکھی تھی۔ فرمایا اس بارے میں بیان کر۔ اس نے کہا وہ 1200 ہاتھ لمبی اور 600 ہاتھ چوڑی تھی، 3 درجوں کی تھی، ایک میں چوپائے تھے اور دوسرے درجے میں انسان اور تیسرے درجے میں پرندے تھے، اور جب جانوروں کا گوبر پھیل گیا تو اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو فرمایا کہ ہاتھی کی دم کو ہلاؤ۔ آپ علیہ السلام کے ہلانے سے اس سے نر اور مادہ 2 خنزیر نکل آئے، کشتی کی میل کچیل کھانے لگے۔ بعض روایات میں ہے کہ خنزیر سے چوہے پیدا ہو گئے۔ پھر جب چوہوں نے کشتی کو کاٹنا شروع کیا تو حکم ہوا کہ شیر کی پیشانی پر چوٹ لگاؤ۔ اس سے بلی کا جوڑا پیدا ہو گیا، انہوں نے چوہوں کو بھگا دیا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت نوح علیہ السلام کو شہروں کے غرق ہونے کا علم کیسے ہوا؟ کہا نوح علیہ السلام نے کوے کو بھیجا شہروں کی خبر کے واسطے، وہ لاش پر بیٹھ گیا، دیر تک نہ آیا، اس لیے حضرت نوح علیہ السلام نے کوے کو ہمیشہ ڈرتے رہنے کی بد دعا فرمائی۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام نے کبوتر کو بھیجا، وہ اپنی چونچ میں زیتون کے درخت کا پتا لایا اور اپنے پنجوں میں خشک مٹی لایا، اور اس سے معلوم ہوا کہ پانی اب خشک ہو چکا ہے۔ آپ علیہ السلام نے کبوتر کی گردن میں حسرہ کا طول ڈال دیا، اس لیے وہ امن کے ساتھ ہے، اور اس کے واسطے انس کی دعا فرمائی، اس لیے وہ گھروں میں رہتا ہے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے حکم سے جیسا تھا ویسا ہی ہو جا، اسی وقت وہ مردہ دوبارہ مٹی ہو گیا۔ اہم نتائج: ہر ایک انسان اپنے کردار و عمل کا خود ہی جواب دہ ہے، اس لیے باپ کی بزرگی بیٹے کی نافرمانی کا مداوا اور علاج نہیں بن سکتی، اور نہ بیٹے کی سعادت باپ کی سرکشی کا بدل ہو سکتی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی نبوت و پیغمبری کنعان کے کفر کی پاداش کے آڑے نہ آ سکی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیغمبرانہ جلالت قدر شرک اعظم کے لیے نجات کا باعث نہ ہو سکی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کل یعمل علی شاکلتہ، ہر شخص اپنے ڈھنگ پر کام کرتا ہے، بری صحبت زہر ہلاہل سے بھی زیادہ قاتل ہے، اور اس کا ثمر و نتیجہ ذلت و خسران اور تباہی کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ انسان کے لیے جس طرح نیکی ضروری شے ہے، اس سے بھی زیادہ صحبت نیکاں ضروری ہے، اور جس طرح بدی سے بچنا اس کی زندگی کا نمایاں امتیاز ہے، اس سے کہیں زیادہ بروں کی صحبت سے خود کو بچانا ضروری ہے۔ خدا تعالیٰ پر صحیح اعتماد اور بھروسے کے ساتھ ظاہری اسباب کا استعمال توکل کے منافی نہیں ہے، بلکہ توکل علی اللہ کے لیے صحیح طریقہ کار ہے۔ تب ہی تو طوفان نوح سے بچنے کے لیے کشتی نوح ضرور ٹھہری۔ انبیاء علیہم السلام سے پیغمبر خدا اور معصوم ہونے کے باوجود بتقاضائے بشریت لغزش ہو سکتی ہے، مگر وہ اس پر قائم نہیں رہتے، بلکہ ان کو تنبیہ کر دی جاتی ہے اور اس سے ہٹا لیا جاتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کے واقعات اس کے لیے شاید عدل ہیں، نیز وہ عالم الغیب بھی نہیں ہیں، جیسا کہ اسی واقعہ میں فَلَا تَسْأَلْنِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ سے واضح ہوتا ہے۔ اگرچہ پاداش علم کا خدائی قانون کائنات کے ہر گوشہ میں اپنا کام کر رہا ہے، لیکن یہ ضروری نہیں کہ ہر جرم اور ہر طاعت کی سزا یا جزا اسی عالم میں مل جائے، کیونکہ یہ کائنات عمل کی کشتزار ہے، اور پاداش کردار کے لیے معاد اور عالم آخرت کو مخصوص کیا گیا ہے۔ تاہم ظلم اور غرور ان دو بد عملیوں کی سزا کسی نہ کسی نہج سے یہاں دنیا میں بھی ضرور ملتی ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ ظالم اور متکبر اپنی موت سے قبل ہی اپنے ظلم اور کبر کی کچھ نہ کچھ سزا ضرور پاتا ہے، اور ذلت و نامرادی کا منہ دیکھتا ہے۔ چنانچہ خدا کے سچے پیغمبروں میں سے الجھنے والی قوموں اور تاریخ کی ظالم و مغرور ہستی
ہستیوں کی عبرتناک ہلاکت و بربادی کی داستانیں اس دعوے کی بہترین دلیل ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی عمر مبارک۔ حضرت نوح علیہ السلام کی عمر کے بارے میں کئی اقوال ہیں۔ 950 سال تو تبلیغ میں گزرے اور پوری عمر بعض کے نزدیک 1500 سال ہے، اور کوئی 1400 سال بتاتے ہیں، اور بعض 1700 سال بتاتے ہیں۔ واللہ اعلم بالصواب۔